السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک گمراہ شخص کی عبرتناک داستان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری ویڈیو تک بنے رہیے۔ شہر کی بھیڑ بھاڑ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام کامران تھا۔ بظاہر وہ ایک خوشحال انسان دکھائی دیتا تھا، اچھی نوکری، بڑا مکان، دنیاوی آسائشیں اور وہ سب کچھ جو ایک عام انسان خواب میں دیکھتا ہے اس کے پاس موجود تھا، لیکن اس کے دل کی دنیا ویران تھی۔ کامران بچپن میں ایک دیندار ماحول میں پلا بڑھا تھا۔ اس کے والد ایک نیک صفت نمازی شخص تھے اور اکثر کہا کرتے تھے، بیٹا دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، رزق میں حلال کو اختیار کرنا اور دل میں اللہ کا خوف رکھنا۔ لیکن جیسے ہی کامران جوان ہوا، دنیا کی چمک دمک اور فریب نے اس پر اپنا جادو چلا دیا۔ اس کی محفلیں بدل گئیں۔ پہلے وہ مسجد میں نظر آتا تھا، اب کہکہوں، خانوں، کلبوں اور بے مقصد دوستوں کی مجلسوں میں وقت گزارنے لگا۔ موبائل اور سوشل میڈیا کی رنگینیوں نے اسے مزید اپنے جال میں جکڑ لیا۔ اسے لگنے لگا کہ دین صرف بوڑھوں اور بیکار لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے دوست اکثر کہا کرتے، کامران بھائی، زندگی ایک بار ملتی ہے، جتنا مزہ لینا ہے لے لو، کل کس نے دیکھا ہے۔ یہ جملہ کامران کے دل کو بہت بھایا۔ اس نے نماز چھوڑ دی، روزے کا خیال نہ رہا، حرام و حلال کی تمیز مٹ گئی، سودی کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالا اور کہا یہ سب تو بس چالاکی ہے، اللہ بھی دیکھتا ہوگا لیکن وہ رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ وقت گزرتا گیا، والد کی نصیحتیں کانوں میں گونجتی رہی، لیکن اس نے کبھی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ تدفین کے وقت قبر کی تاریکی دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے دل کانپا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ دوبارہ اپنی پرانی راہوں پر چل پڑا۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم کامران کے لیے دین ایک مذاق بن گیا تھا۔ وہ اکثر کہتا، یہ مولوی لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، کون سا کوئی قبر سے واپس آیا ہے جو بتائے کہ وہاں کیا ہے۔ پہلی صدا۔ ایک رات کامران خواب میں اپنے مرحوم والد کو دیکھتا ہے۔ والد سخت غصے میں کہتے ہیں، بیٹا کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے؟ قبر اندھیری ہے، عذاب شدید ہے، اللہ سے توبہ کر لے۔ کامران ہڑبڑا کر اٹھا، پسینے میں شرابور، لیکن صبح ہوتے ہی سب بھلا دیا۔ وہ کہنے لگا، خواب تو بس وہم ہوتے ہیں۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن اچانک کامران کی کار ایک حادثے میں بری طرح ٹکرا گئی۔ وہ کئی دن اسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں رہا۔ اس دوران جب وہ نیم بے ہوش تھا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ کچھ خوفناک شکل والے فرشتے سخت آنکھوں اور آگ کی لپٹوں کے ساتھ قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے گناہگار روح، تیرا وقت قریب ہے، کیا تیرا کوئی عمل ہے جو تجھے بچا سکے؟ کامران خوف سے چیخ پڑتا ہے، مجھے ایک موقع دو، میں توبہ کر لوں گا، میں نماز پڑھوں گا۔ لیکن فرشتوں کی گرجدار آواز سنائی دیتی ہے، جب دنیا میں موقع تھا تو غافل رہا، اب پچھتاوے کا وقت ہے، اب پچھتانے سے کیا ہونے والا؟ وہ چیخ کر اٹھا۔ ڈاکٹر اور نرسیں اس کے پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا، آپ کو لگتا تھا کہ آپ جا رہے ہیں۔ کامران خاموش رہا، لیکن دل کی دنیا ہل چکی تھی۔ حادثے کے بعد کچھ دنوں تک کامران کے دل میں خوف رہا، لیکن پرانی عادتیں پھر لوٹ آئیں۔ وہ کہنے لگا، زندگی تو چلتی ہی رہتی ہے، کل دیکھا جائے گا۔ لیکن تقدیر نے اسے مہلت نہ دی۔ ایک رات اچانک دل کا دورہ پڑا اور سب کچھ ختم۔ چند لمحوں میں اس کا جسم بے جان پڑا ہوا تھا۔ رشتہ دار رو رہے تھے، دوست حیران تھے، لیکن اس کی روح کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ کوئی نہیں جان سکا۔ جب جان نکلتی ہے تو فرشتے حاضر ہوئے۔ نیک روح کے لیے وہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، مگر کامران کے لیے وہ سخت اور ڈرا دینے والے تھے۔ وہ اس کی روح کو گھسیٹ کر نکالنے لگے۔ وہ چیخ رہا تھا، مجھے واپس جانے دو، میں توبہ کروں گا۔ لیکن حکم ہوا، اب وقت گزر چکا۔ دنیا عمل کی جگہ تھی، آخرت حساب کی جگہ ہے۔ کفن دفن کے بعد جب اسے قبر میں لٹایا گیا تو سب لوگ واپس چلے گئے۔ اب وہ تنہا تھا، قبر اندھیری تھی، وحشتناک۔ دفن کے بعد منکر نکیر فرشتے آئے جن کے چہرے سخت اور آواز گرجدار تھی۔ انہوں نے سوال کیا، تیرا رب کون ہے؟ کامران گڑبڑا گیا۔ دنیا میں تو زبان سے رب کا نام لیتا تھا، لیکن دل دنیا کا غلام تھا۔ اس نے کہا، میں لوگوں کو پیچھے چلتا تھا۔ پھر سوال ہوا، تیرا دین کیا ہے؟ کامران کے پاس جواب نہ تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے دین کو مذاق بنایا تھا۔ تیسرا سوال ہوا، یہ شخص کون ہے جو تمہارے پاس بھیجا گیا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کامران
हकलाते हुए बोला, मैंने उनका कहना ना माना, ना उनकी सुन्नत पर चला, ना अमल किया। फरिश्तों ने सख्ती से कहा, तूने दुनिया में हक को ठुकरा दिया, अब तेरा ठिकाना जहन्नम की खिड़की है। फिर उसकी कब्र पर आग की लपेटें आने लगी, वो चीखने लगा, लेकिन अब कोई मददगार न था। हिसाब का दिन, वक्त गुजरता गया, कयामत बर्पा हुई, सब लोग मैदान हशर में जमा हुए। सूरज करीब था, लोग पसीने में डूबे थे, हर कोई अपने अमल की फिक्र में था। कामरान को भी हाजिर किया गया, उसका नाम अमाल दिया गया, लेकिन वो बाएं हाथ में था। उसकी हालत बिगड़ गई, वो चीखने लगा, काश मुझे मेरा अमाल नामा न दिया जाता, काश मुझे मौत ही सब कुछ खत्म कर देती। लेकिन वहाँ कोई काश नहीं चलती, हर गुनाह एक एक करके सामने आया। नमाज छोड़ने के रिकॉर्ड, वालिद की नाफरमानी, हराम कमाई, वक्त का ज़ाय करना, दीन का मजाक बनाना, अल्लाह ताला का अदल सामने आया। हुक्म हुआ उसे जहन्नम की तरफ ले जाओ। जब उसे घसीट कर जहन्नम के दरवाजे तक ले जाया गया तो उसकी चीखो पुकार सब सुन रहे थे। वो कह रहा था, ऐ काश मैं दुनिया में एक दिन भी सजदे में गुजार लेता, काश मैं अल्लाह से तौबा कर लेता, काश मैं एक कुरान की आयत भी दिल से पढ़ लेता। लेकिन अब सब बेफायदा था, जहन्नम के दरवाजे उसके लिए खोल दिए गए। मेरे अजीजों, इस वाक़ये से हमें नसीहत और इबरत हासिल करने की जरूरत है, हमें नसीहत हासिल करने की जरूरत है। ये कहानी किसी एक कामरान की नहीं मेरे अजीजों, ये कहानी हम सब के लिए आईना है। दुनिया चंद दिन की है, असल जिंदगी आखिरत की है। नमाज को मजबूती से थाम लो, हराम से बचो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की नाफरमानी करने से बचो। और याद रखो, कब्र में कोई दोस्त या माल साथ नहीं जाएगा, सिर्फ आमाल साथ होंगे। कुरान में इरशाद है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और कयामत के दिन तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो आज का ये मुख्तसर सा वाक़या मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए। वस्सलाम।